پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط ہونا اور پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں اب سعودی عرب کا پارٹنر بن گیا ہے اور کسی ایک ملک کے خلاف جاریت دونوں ممالک کے خلاف جاریت تصور کی جائے گی. اس معاہدے کا ہلکا سا یہ متن ہے, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمیں جوائن کر چکی ہیں سینیٹر شہری رحمان صاحبہ, سابق سفیر بھی ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. سب سے پہلے اس وقت میں اس معاہدے کا ہونا آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل, یہ کسی وقت میں خاص طور سے آج کل کے حالات میں ایک بہت ہی دور رس اور واضح سگنل ہے, اور یہ سنگ میل تو ہے, تاریخی سنگ میل ہے, کیونکہ آپ اس کی ورڈنگ دیکھیں, یہ کوئی جوائنٹ مشقوں کی بات نہیں ہے, یہ کوئی جنرل ایک الائنس نہیں ہے, یہ ایک بہت واضح میوچول ڈیفنس اگریمنٹ پیک ہے. آپ کے ملک کو خطرہ, ہمارے ملک کو خطرہ بنتا ہے. تو یہ جب دونوں میں آپ اس طرح ایکسچینج کرتے ہیں کہ جی میرے ملک پہ حملہ ہم سمجھیں گے کہ آپ کے ملک پہ, یا آپ کے ملک پہ حملہ میرے ملک پہ سمجھا جائے گا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے ہر قسم کے امپلیکیشنز ہوتے ہیں, آپ کے اپنی سیکیورٹی کے لیے, آپ کے پارٹنر کی سیکیورٹی کے لیے, آپ کے خطے کے میں جو معاہدے ہیں اور جو جیو پالیٹکس ہیں اور اسٹریٹجک پیش رفت اس سے آگے جو بھی ہوگی. اب اس کا اس معاہدے کی وجہ سے یہ سارا پکچر, جو ساری ایک تاریخی وہاں حالات رہے, وہ اب تبدیل ہو سکتے ہیں. بالکل شہری صاحبہ, ویسے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے, حرمین شریفین کے تحفظ میں ہمارا بھی کردار ہوگا, ہم بھی پارٹنر ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا دیکھ رہی ہیں جو خطے میں جارحیت بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد یہ الائنس سامنے آئی ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس الائنس کا دائرہ کار بڑھ بھی سکتا ہے؟ جی, اس الائنس کا دائرہ کار اس وجہ سے بڑھ سکتا ہے کہ اسرائیل نے جس طرح پہلی دفعہ جی سی سی کے کسی ملک پہ جب قطر پہ حملہ کیا, تو انہوں نے جی سی سی کی کلیکٹیو سیکیورٹی جو ہے اس پر ایک سوالیہ نشان بہت بڑا اٹھا دیا. اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ پورا علاقہ انرجی جائنٹس کا ہے, اور وہاں نہ صرف تیل کی پیش رفت ہوتی ہے, لیکن یہ اس کا ایک بہت بڑا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. ویسٹ ایشیا جو ہوتا ہے, آئی ڈونٹ کال اٹ مڈل ایسٹ. جی, تو اب اس میں صورتحال ظاہر شفٹ ہوگی, کیونکہ ایک روگ ٹیررسٹ ملک انڈیا کی طرح ملک میں, دنیا میں دو روگ ٹیررسٹ ممالک ہیں, ریاست جو دہشت گرد ہیں, اور وہ اب عالمی سطح پر جو قوانین بنے ہیں, جو بھی نظام ہے پورے عالم کا, اس کی دھجیاں بکھیرتے ہیں بتدریج. کہتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل آرڈر کا حصہ ہے, لیکن نہیں ہے. وہ اس کو بریچ کرتے ہیں. دونوں روگ ممالک ہیں, اور اس وقت اسرائیل نے جو کیا, جی سی سی کو جب اٹیک کیا ہے قطر کو کر کے, تو یہ میسج سب کو گیا ہے کہ اب ہم پہ کوئی لگام نہیں ہے. بالکل ایسا ان پہ اگر جی تو یہ لگام تو سب کو ظاہر چاہیے نا. آپ نہیں چھوڑ سکتے اپنی دفاع کسی ایسے ان حالات میں کسی مفروضے پر, اور آپ اس میں کوئی obviously رعایت تو نہیں برتے گا. اپنا ملک اور اپنے بارڈرز, اپنی سوورنٹی سب کو پیاری ہوتی ہے اور بہت اہم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور شہری صاحبہ, خاص طور پر اسرائیل کی ان مظالم کے بعد, اور پھر جو عرب کانفرنس ہوئی, اور آپ جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور سعودیہ میں تاریخی معاہدہ ہوا, اس کے بعد آپ دیکھتی ہیں کہ خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نیٹو طرز کا کوئی اتحاد مسلم ممالک کا بن سکتا ہے آگے چل کے؟ جی بالکل, اس پر اس وقت تو میں چیمگوئیاں نہیں کروں گی. اسپیکولیشن اس لیے نہیں ہونا چاہیے ابھی کہ سوچ تو بالکل سب یہی رہے ہوں گے کہ دیکھیے اس تناظر میں تو بات ہوئی ہے. آپ کا سوال غلط نہیں ہے. تناظر تو یہی ہے کہ یہ عرب نیٹو اور اسلامک نیٹو کی بات ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایجپٹ نے بھی چھیڑی, اور آئی تھنک کسی اور ملک نے بھی کہا. تو کیونکہ اجتماعی جو اس وقت سب کی سالمیت پر سوالیہ نشان اسرائیل نے اتنا بڑا اٹھا دیا ہے, تو یہ سب اب سوچ رہے ہیں کہ ان کو تنبیہ ہوتی بھی ہے, لیکن وہ جب تنبیہ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ غزہ میں, غزہ سٹی میں بغیر کسی لگام کے, بغیر ہر امپیونٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کلیکٹیو سیکیورٹی کا نظام تو انہوں نے
اٹھا کے جنگل کا نظام بنا دیا ہے نا. تو جنگل میں سب اپنی پھر جب ڈسٹ سیٹل ہوتی ہے تو سب سوچتے ہیں کہ اپنا کس طرح دفاع کیا جائے, اور نئی خطے کو پھر نئی کلیکٹیو سیکیورٹی کی شکل کی صورت میں پھر ظاہر ہے ایک الگ پیش رفت کرنی پڑتی ہے. تو یہ سوچ تو اور یہ سوال سب کے ذہن میں تو آیا ہے. جی بالکل ٹھیک. ہاں بالکل بالکل. تو شہری صاحبہ آخری سوال آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اب جبکہ یہ معاہدہ طے پا گیا ہے, آپ اس سے پہلے کوئی تاریخ میں اس نوعیت کا معاہدہ دیکھ سکتی ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے کی طاقت میں اپنی طاقت شامل کرنے کا ڈیسیژن لیا ہو؟ جی اس وضاحت سے کبھی نہیں ہوا ہے. ہمارے بہت دوست ممالک رہے ہیں, بہت اگریمنٹس رہے ہیں, بتدریج عسکری مشقیں بھی ہوئی ہیں, اور بہت ڈیفنس مطلب پروڈکشن میں اور اگریمنٹ ہر قسم کے ہوئے ہیں, ٹریڈ, پروڈکشن, ڈیفنس, ہر قسم کے. لیکن اتنا واضح ڈیفنس اسٹریٹجک الائنس جس میں یہ لینگویج لکھی گئی ہو کہ ہم پر حملہ, آپ پر حملہ, ہم پر حملہ سمجھا جائے گا, یہ نہیں کہ مجھے, میری نظر میں, میں شاید ابھی چیک نہیں کیا لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا جی 30-40 سال میں کبھی ایسا کچھ ہوا ہو. پاکستان کے ساتھ تو مجھے نہیں یاد پڑتا. ہر قسم کی الائنسز ضرور ہوئی ہیں, اور الائنسز کی قیادت بھی پاکستان کرتا رہا ہے.